کہ وہ وقت تھا 4 سال پہلے ایک کتا حضور کی شان میں بھونک رہا تھا. تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کے ناموس کے دفاع میں مجھ فقیر سے کچھ کلمات ادا ہوئے اس کی، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خاموش کیوں ہیں، یہ خاموش کیوں ہیں. زبان سنبھال کر کے بات کیا کرو کہ لوگ چھوٹی زبان بڑے بڑے علماء مشائخ سادات کے لیے کھولنے لگ جاتے ہیں. فلاں کیا کر رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ صاحب کیوں نہیں کہتے، وہ پیر صاحب کیوں نہیں بولتے. حکم ہوتا ہے آقاؤں کا، اور ان کے حکم کی تعمیل پر جب ہم کچھ لب کشائی کرتے ہیں تو پاور ہمارا نہیں ہوتا، ان کا ہی ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی، حاضری کی خاص وجہ بھی یہ تھی کہ میں مدتوں دعاؤں میں انتظار کرتا رہا خاندان برکات کے وسیلے سے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا یہ وظیفہ پڑھتا رہا اپنے مصائب کے زمانے میں، یا آل محمد خذ بیدی اے سید حمزہ کن مددی. اس وظیفے کا اثر تھا کہ مصائب ہلکے لگتے، اور یہ دیری نہ تمنا تھی کہ شکرانے میں ضرور حاضری دیں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان اپنی حیثیت اور اپنی وقاعت سے کچھ نہیں حاصل کرتا جب تک اس پر عطائے الہی نہ ہو، فضل ربی نہ ہو. برکاتی دولہا کو ہم جس حال میں دیکھتے ہیں یہ منظر کبھی بھولا نہیں جاتا، آنکھوں سے جاتا نہیں. اور خاص طور پر جب آپ پریشیماں ہوں، پریشان ہوں، اس صورت نور کو اپنے آنکھوں میں لائیں تو دیکھیں آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. میں نے سوچا نہیں تھا ماررہ مطہرہ حاضر ہوں، اور ظاہر سی بات ہے بہت سالوں سے آتے ہیں، ہم چھونے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے جب یہ تبرکات پہن کر رسم خرقہ پوشی میں صاحب سجادہ تشریف لاتے ہیں. لیکن ایک بات تھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دعاؤں میں اس وقت سے میں نے یہ چیز رکھی جب پہلی مرتبہ سرکار امین ملت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ وقت تھا 4 سال پہلے ایک کتا حضور کی شان میں بھونک رہا تھا. تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کے ناموس کے دفاع میں مجھ فقیر سے کچھ کلمات ادا ہوئے. اس کی بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، تعریف بھی کی، سب اپنی جگہ پر. ان حالات میں نے سب سے پہلے حضرت سے رابطہ کیا تھا اور سرکار امین ملت سے عرض کیا کہ حضور ایسا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹی زبان سے کہہ دیا کہ میں دلی آ رہا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے. میں اپنے ان الفاظ میں کچھ خطا کار ہوں تو معاف فرمائیں، آپ کا کیا حکم ہے. آپ کے وہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر کے لیے نہیں جا رہے ہو، ہمارے نانا کی عزت کی بات. اور یہ نہیں کہا جاؤ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا تھا جاؤ میں اپنے تبرکات کے ساتھ تمہارے ساتھ آتا ہوں. آپ خاندان برکات کی اس عطا کو دیکھیں. اس کے بعد سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تبرکات میں اثر اتنا ہے کہ آج بھی پہننے والا بادشاہ وقت کے طاغوتوں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، میری تقریر کا لہجہ کبھی تھوڑا سخت ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے اس کو الگ انداز میں، الگ رویے میں پیش کر دیتے ہیں، مگر میرے عزیزو یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے، یہ نوری میاں کا ممبر ہے. یہاں سے میں آپ کے سامنے جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ، حالات ان خانقاہوں کے سجادگان کے لیے اس طرح کے ہیں کہ میں خود محسوس کرتا ہوں
حضرت امان ملت اتنی دعائیں کرتے رہے ہر گھڑی، اور حضور امین ملت سے مجھ فقیر کے لیے ان کی عطائیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کے تمام کام کاج پر کچھ اثر نہ پڑے۔ ظالموں کی نظر اگر ہمارے اوپر ہے تو ہماری وجہ سے کوئی کام کاج میں اثر نہ پڑے، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خاموش کیوں ہیں، یہ خاموش کیوں ہیں۔ زبان سنبھال کر کے بات کیا کرو۔ ہر ایک کے کام کا انداز الگ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی مائک میں پکار کر کے کہہ دے۔ تقریر کا فن جس کے پاس ہے وہ کرے گا، تحریر کا فن جس کے پاس ہے وہ ناموس رسالت کا دفاع کرے گا۔ ارے مسجد کے ممبر سے ہر امام بھی دفاع ناموس رسالت کرتا ہے، ہر ایک کا میدان الگ ہے۔ خانقاہوں کی بات جب آئے، آپ کو اندازہ نہیں ان خانقاہوں سے جو کام ہو رہا ہے، میاں ہم جیسے لوگ وقتی طور پر کسی کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہ صاحب سجادہ جو جواب دیتے ہیں وہ برسوں تک امت مصطفیٰ کے لیے دفاع بن جاتا، برسوں تک۔ یہ احسن البرکات کیا ہے؟ ہم جیسے نہیں، ہمارے سے بہت اعلیٰ و ارفع ہزاروں علماء یہاں سے نکلیں گے جو دفاع ناموس رسالت کرتے رہیں گے۔ علی گڑھ کے البرکات میں یہ سارا چمن کیا ہے؟ دفاع کرنے کا طریقہ دیر پا بھی ہوتا ہے، دانش مندی یہ بھی ہوتی ہے۔ میں یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ چھوٹی زبان بڑے بڑے علماء مشائخ سادات کے لیے کھولنے لگ جاتے ہیں۔ فلاں کیا کر رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ صاحب کیوں نہیں کہتے، وہ پیر صاحب کیوں نہیں بولتے۔ میاں سب کو ایسا مت سمجھو، سب کے کام الگ ہیں۔ اگر جنگوں میں خالد بن ولید جاتے تھے تو یہ مت پوچھو کہ عثمان غنی عمر فاروق کیا کر رہے تھے، سب کا منصب الگ ہے۔ صدیق اکبر کیا کر رہے تھے، خلافت کے امور کی ذمہ داریاں ان کی الگ تھی۔ اگر تم سب کو تلوار اور تیر سے ہی ناپتے رہ جاؤ گے تو عبداللہ بن مسعود کا کیا کہو گے، ابی بن کعب کے احوال پر کیا کہو گے۔ سب کے اپنے اپنے مناصب ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ امت صرف اور صرف زبان سے کہہ لینے والے سے نہیں چلتی، امت کے احکام مختلف